السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 اور 92 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم على صلاتهم یحافظون۔ اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی۔ تم فرماؤ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ تم کہو اللہ، پھر انہیں ان کی بیہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت اپنے حبر الاحبار یعنی سب سے بڑے عالم مالک ابن سیف کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے آئی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا توریت میں تو نے یہ دیکھا ہے اللہ عز و جل کو موٹا عالم ناپسند ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں یہ توریت میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو موٹا عالم ہی تو ہے۔ اس پر وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اللہ عز و جل نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لائے تھے؟ تو وہ لاجواب ہو گیا، اور یہودی اس پر برہم ہو گئے اور اس کو جھڑکنے لگے اور اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ موٹے پادری سے مراد وہ پادری تھے جو حرام خوری کر کے خوب موٹے تازے ہو جاتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ عز و جل کی ویسی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اس کی معرفت سے محروم رہے،
اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو نہ جانا۔ انہوں نے کہا اللہ عز و جل نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں جواب دو کہ اگر اللہ عز و جل نے کوئی کتاب نہیں اتاری تو وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو سراپا نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے اور ان میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو جس کا اظہار اپنی خواہش کے مطابق سمجھتے ہو، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کے بارے میں بہت کچھ چھپا لیتے ہو۔ اور اے یہودیوں تو تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کریم کے ذریعے وہ کچھ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ مزید فرمایا کہ پھر یہودی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب نہ دے سکیں تو تم خود جواب دے دینا کہ توریت کو اللہ عز و جل نے نازل کیا تھا، اور جیسے توریت کو اللہ عز و جل نے نازل فرمایا تھا ایسے ہی قرآن کو بھی اللہ عز و جل نے ہی نازل فرمایا ہے۔ اور یہ جواب دینے کے بعد انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت قائم کر دی اور واعظ و نصیحت کا حق ادا کر دیا اور ان کے لیے کسی عذر اور بہانے کی گنجائش نہ چھوڑی اور اس پر بھی وہ باز نہ آئے تو انہیں ان کی بےہودگی میں چھوڑ دیں۔ یہ کفار کے حق میں وعید و تہدید ہے۔ آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن پاک برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہم نے اسے اس لیے نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے مرکزی شہر مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خبریں دو۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آخرت اور اس میں موجود انواع و اقسام کے عذابات پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ برے انجام سے ڈرتے ہیں اور یہی خوف انہیں غور و فکر کرنے پر ابھارتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور قرآن مجید پر ایمان لانے والے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں نماز کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور جب بندہ تمام ارکان و شرائط کے ساتھ اس کی پابندی کرتا ہے تو دیگر عبادات اور اطاعت کی پابندی کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پانچوں نمازیں ان کے تمام ارکان و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کی جائیں، اور ان کی ادائیگی میں کسی طرح کی سستی اور کاہلی سے کام نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس تقاضے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب